بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ دنیا میں ہم نے خوب کام کرنا ہے اور قبر میں پھر خوب آرام کرنا ہے اور جنت میں پھر خوب انعام پانا ہے۔ اس کے لیے ہم نے دنیا میں کام کے لیے آئے ہیں۔ ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، ہم سونے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی منشا کے مطابق گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا کام کی جگہ ہے، اس میں خوب کام کرو، اور کام وہ جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اور پھر اللہ رب العزت قبر میں آرام دے گا۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ ایک بندہ ہے، اس کو ایک ہیرا ملا اور وہ ہیرا لے کر ایک جوری کے پاس گیا، یعنی سنیار کے پاس۔ اب اس نے اس سنیار سے کہا کہ مجھے یہ ہیرا ملا ہے اور میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ تو سنیار نے جوری نے جب وہ ہیرا دیکھا تو کہا کہ یہ تو ہیرا بڑا قیمتی ہے، اور اس کی قیمت تو میں اگر اپنی اس جیسی 3-4 دکانیں اور بھی دے دوں تو اس کا میں تو اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا، یہ ہیرا بڑا قیمتی ہے۔ لہٰذا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ ہیرا لے کر آپ بادشاہ وقت کے پاس چلے جائیں، اور بادشاہ وقت ہی اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اب وہ ہیرا لے کر بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ جب بادشاہ کے دربار میں آیا تو وہ ہیرا بادشاہ کو دکھایا تو بادشاہ کو پسند آ گیا۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا کہ بھئی یہ ہیرا مجھے پسند آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ریٹ قیمت چکاتا کرو اور میں ہیرا لیتا ہوں۔ تو وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ دونوں بیٹھے آپس میں طے پانے کے لیے اس کی قیمت کیا ہوگی۔ تو اس وزیر نے اس کو یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو، میں آپ کا بھی بھلا سوچتا ہوں اور بادشاہ کا بھی۔ آپ اس طرح کرو کہ ہیرا دے دو، بادشاہ کو پسند ہے، اور میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ آپ معاہدہ کر لیں کہ آپ شاہی محل آپ کے لیے ہم کھول دیں گے، شاہی محل کا دروازہ کھول دیں گے، اور شاہی محل کے اندر کئی ہیرے اور موجود ہیں، اور کئی سونا زیور ہر قسم کی چیز موجود ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز شاہی محل کے اندر موجود ہے۔ اور میرا اور آپ کا یہ معاہدہ ہوگا کہ آپ صبح آ جائیں، سویرے اندھیرے میں آ جائیں، اور شاہی محل کا دروازہ کھلا ہوگا، کوئی باڈی گارڈ کوئی نہیں کھڑا ہوگا، چوکیدار۔ آپ سیدھے بادشاہی محل میں داخل ہو جائیں، اور شام تک آپ کے پاس وقت ہے۔ شام سے پہلے آپ جتنا کچھ نکال سکتے ہیں شاہی محل سے نکال کر لے جائیں، اور ایک تو آپ کو ایک ہیرے کے بدلے کئی ہیرے مل جائیں گے، اور اس کے علاوہ کئی اور آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، تو آپ تو خوش قسمت ہیں۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، معاہدہ ہو گیا۔ اب یہ گیا اپنے گھر، اور اس کو رات کو نیند بھی نہیں آئی خوشی میں کہ صبح شاہی محل میں داخل ہوں گا اور بہت سارا کچھ لے کے آؤں گا، ایک ہیرا دیا ہے کئی ہیرے لے کے آؤں گا، اور زیور پڑا ہوگا وہ لے کے آؤں گا۔ یعنی پوری رات وہ خوشی مناتا رہا، اور اس خوشی میں اس کو بھوک بھی نہیں لگی، کھانا بھی نہیں کھایا۔ اب جب صبح سویرے ہوئی تو یہ اٹھا، شاہی محل کے دروازے پہ آیا
تو واقعی دروازہ کھلا تھا، وہاں کوئی باڈی گارڈ موجود نہیں تھا۔ تو یہ شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ اب جب شاہی محل کے پہلے حال میں گیا تو اس نے دیکھا تو شاہی لباس پڑا ہوا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، سامنے ایک بڑا شیشہ بھی لگا ہوا ہے اور اس نے ایک لباس زیب تن کیا، یعنی جسم پہ پہنا، اور شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیسا لگتا ہے۔ تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ اچھا نہیں لگتا، دوسرا پہنتا ہوں۔ پھر دوسرا پہنتا، پھر تیسرا پہنا، پھر چوتھا پہنا، یعنی وہ لباس پہنتے اس نے کافی وقت وہاں بگا دیا، اور دل کے اندر اس کے یہ خیال موجود ہے کہ ابھی بڑا ٹائم موجود ہے، شام تک میں جاتے ہوئے سب کچھ نکال کے لے جاؤں گا۔ اب اس نے کہا کہ چلو لباس کو یہیں چھوڑو، اگلے حال میں جاتا ہوں۔ جب اگلے حال میں گیا تو شاہی کھانے موجود ہیں، ہر قسم کے ڈش وہاں پر موجود، ہر قسم کا کھانا وہاں پر موجود، بادشاہی شاہی کھانے۔ اب اس نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک لگی ہے، اب اس نے کھانا شروع کیا۔ خوب سیر ہو کر پیٹ بھر کر اس نے خوب کھانا کھایا۔ اب کھانا کھانے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو اگلے حال میں جاتا ہوں۔ جب اگلے حال میں گیا تو نرم گدے، نرم صوفے، شاہی گدے، شاہی صوفے، شاہی پلنگ وہاں بچھے ہوئے پڑے۔ اب یہ جب بیٹھا تو نرم گدا تھا، اب جب نرم گدے پہ بیٹھا تو رات کو سویا بھی نہیں تھا، تو اس نے سوچا کہ بھائی ابھی بڑا ٹائم موجود ہے، ابھی تو دن ہے اور شام تک میرے پاس ٹائم موجود ہے، لہٰذا میں تھوڑی دیر ادھر لیٹ جاتا ہوں۔ اب اس گدے پر جب لیٹا تو رات کو سویا نہیں تھا، اس نرم گدے پر اس کو نیند آئی، اور نیند اس قدر غالب آئی، اتنی غالب نیند آئی کہ وہ سویا ہی رہا۔ اور شام کا جب ٹائم آیا تو ادھر سے دیکھا تو وہ بادشاہ کے وزیر، مشیر، اس کے باڈی گارڈ سارے بھاگتے ہوئے آئے اور اس کو بیدار کے جگایا اور اس کو کہا کہ نکلو یہاں سے، معاہدہ ختم ہو گیا، اس لیے ٹائم شام کا تھا اور شام ہو گیا ہے، اور لہٰذا میرا اور آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ اب اس نے کہا مجھے اٹھانے دو، اس نے کہا ایک چیز کی بھی اجازت نہیں آپ، اس لیے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ شاہی محل میں رہے اور آپ نے ایک چیز نہیں نکالی، اور اب ٹائم ختم ہو گیا، معاہدے کا ٹائم جو تھا معاہدہ پورا ہو گیا ہے، لہٰذا آپ کو اب ایک چیز کی بھی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو دھکے مار کے باہر نکال دیا دروازے سے اور ایک چیز بھی نہیں دی، تو کتنا بڑا نقصان اس نے اٹھایا۔ تو میرے بزرگوں یہی حال ہمارا ہے، ہم اس دنیا میں آئے تھے کام کرنے کے لیے، ہم اس دنیا میں آئے تھے اس دنیا کی بادشاہت میں کہ ہم اللہ کو راضی کر کے اپنے پاس نیک اعمال لے کر اللہ کے پاس جائیں گے۔ ہم یہاں لباسوں پہ لگ گئے، ہم یہاں کھانوں پہ لگ گئے، ہم یہاں آراموں پہ لگ گئے، نیندوں پہ لگ گئے اور اپنی آخرت کو بھول گئے۔ اور جب آخرت کو بھول گئے، جس طرح وہ ہیرا دے کر اور پھر خالی ہاتھ واپس آیا تھا، اور ہم بھی سوچتے رہتے ہیں کر لیں گے سوچتے سوچتے اسی طرح پھر آخر چلے جاتے ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام آ کر ہماری روح نکال لیتا ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہی حال جو اس کی حال بنا ہے وہی حال ہمارا ہوتا ہے۔ تو اس لیے دنیا پر محنت کرو، دنیا پر محنت کرو گے دنیا ملے گی، آخرت پر محنت کرو گے آخرت ملے گی۔ تو کیوں نہ ہم اپنے ایمان پر محنت کریں تاکہ ہمیں ایمان ملے، اور کر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کا فضل، اللہ کی شفقت، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہو۔ اللہ ہمارا حامی حاصل